رانا صاحب کیا امید کی جا سکتی ہے کہ دوبارہ مذاکرات ہو؟ کیونکہ ایک طرف تو آج سعد رفیق صاحب نے بھی کہا کہ پیش رفت ہوئی ہے مذاکرات میں ایک دن پہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. جو حکومت نے آج اپنی درخواست بھی دائر کی اس پہ بھی یہ انہوں نے کہا، جو جواب جمع کروایا اس میں یہ کہا کہ پورے ملک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، اس پر بھی اتفاق ہو چکا ہے. تو کیا مزید مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی ہے ابھی؟ جی بالکل، مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اور یہ دو بڑے میجر اور بنیادی پوائنٹ ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو کانسٹیٹیوشن میں جو اسکیم دی گئی ہے فار جنرل الیکشن، اور ایک ہی دن تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن. اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس بات کی اتفاق ہو جائے کہ بجٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو ہی، جو کہ ایک منتخب حکومت ہے اور پارلیمنٹ موجود ہے، اسے دینا چاہیے، کیونکہ ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کا طے ہونا اور ان کے ساتھ جو طے ہوئے ہیں اس کے مطابق بجٹ کا دیا جانا، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بس کی بات نہیں ہوگی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، یعنی ڈیفالٹ کی طرف صورتحال جو ہے وہ جا سکتی ہے، کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ نہ تو جو ہے وہ ایگریمنٹ میں پیش رفت ہو سکے گی اور نہ ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ بجٹ دے سکے گا. تو یہ ایک بنیادی پوائنٹ ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کا جو وفد ہے اس نے بھی لچک کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ یہ بات درست ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ مئی میں جو ہے وہ بجٹ دے دیں. حالانکہ بجٹ جو ہے وہ وقت مقررہ پہ ہی دیا جانا ہے، کیونکہ اس میں کافی سارے ایشوز ہیں جن کو سیٹل کرنا ہوتا ہے. تو اگر یہ بات طے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ 13 جولائی کو اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں یا 13 اگست کو ہو جائیں تو پھر کون سا فرق رہ جاتا ہے؟ 20-25 دن کا فرق ہے. تو میرا خیال ہے پھر وہ بھی طے ہو جائے گا، اور ایمیکیبلی اسمبلیاں جو ہے وہ آلموسٹ اپنی ٹرم کر دیں گی، اور وقت مقررہ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن تو جو مقررہ وقت ہے اسمبلیوں کا وہ 13 اگست ہے، لیکن جو مذاکرات ہوئے اس میں حکومت کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے 30 جولائی تک تو حامی بھری، یعنی کہ 15 دن وہ پہلے آنے کے لیے تیار تھے. لیکن کیا یہ ممکن ہے رانا صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں بجٹ پیش کرنا امپورٹنٹ ہے، اس کی منظوری امپورٹنٹ ہے، تو ایک دفعہ بجٹ اگر 9 یا 10 تاریخ کو پیش ہوتا ہے قومی اسمبلی سے، 30 جون کے آس پاس منظور ہو جاتا ہے، تو اس کے فوری بعد اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں؟ دیکھیں یہ پھر جولائی آ جاتا ہے نا، یعنی جولائی میں اور اگست میں کتنا فرق ہے؟ 25-30 دن کا. تو وہ پھر نیگوشیشن کرنے والے وہ ہمارے ساتھی ہیں، تو اس کے اوپر کوئی وہ سجیسٹ کر لیں گے. اس پہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ تو وہی بنتی ہے نا، کیونکہ اگر یہ جولائی میں ہوتا ہے تو پھر یہ 90 دن ہوں گے، اگر اگست میں ہوتا ہے تو 60 دن ہوں گے. بات تو پھر وہیں پہ چلی جاتی ہے. اچھا، یعنی اسمبلیاں اگر تحلیل وقت سے پہلے ہوتی ہیں تو پھر آپ کی خواہش یہ کہ 90 دن پورا 90 دن کیئر ٹیکر سیٹ اپ رہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جلد سے جلد انتخابات کروائیں، 60 دن کے اندر کروا لیں؟ 90 تو میکسیمم ٹائم ہے نا، تاکہ جو بھی منتخب حکومت ہے وہ آئے اور پھر معاملات سنبھالے. نہیں، وہ تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں دینا ہے نا، شیڈول یا الیکشن کمیشن نے دینا ہے. اس کا معاہدہ ہم تو نہیں کر سکتے، یا اس کے متعلق ابھی سے تو طے نہیں کیا جا سکتا. تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آئے گا اس کے پاس 90 دن ہوں گے، 90 دن کا وہ الیکشن کو آئے گا. اور اگر 13 اگست کو جاتا ہے تو پھر 60 دن ہوں گے. تو اس لیے یہ 13 جولائی یا 13 اگست میں کوئی فرق نہیں ہے، بات وہی. ہاں، لیکن رانا صاحب آج شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے ایک دن ایک انتخابات پہ بات مانی، ہم کیئر ٹیکر کے حوالے سے بات مان رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی کچھ گنجائش دکھائیں. تو کیا اگر آپ بھی کہہ رہے ہیں 15-20 دن اتنا بڑا معاملہ نہیں، آپ نے بھی 15-20 دن میں کون سا بجٹ پورا امپلیمنٹ کر دینا ہے، تو پھر 15-20 دن آپ بھی پیچھے کر سکتے ہیں اگر معاملات سلجھانے کی کوشش کی جائے تو. چلے شہزاد، اب بات تو دنوں کی ہے نا. یہ جو انہوں نے جو ملک کو تقریباً 1 سال سے ملک کا یہ نقصان کر رہے ہیں، سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا ہوا، تو یہ تو اب ان کی یہ ہوئے ہے نا کہ صرف الیکشن کروانے کے لیے جو ہے سارا کچھ یہ کر رہے تھے کہ وقت سے پہلے، اور یہ سسٹم کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو پھر وہ نہیں بچا سکے نا. تو یہ جو ان کی ناکامی ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ یہ اب سال پہلے الیکشن کروانے تھے، اب دنوں پہ آ گئے جی 10 دن پہلے کروا دیں، 5 دن
تو میرا خیال ہے کہ انہیں اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے تاکہ آئندہ بھی اس قسم کی حماقت کا جو ہے وہ کسی کو ضرورت نہ ہو اور کسی کو یہ حوصلہ نہ ہو کہ اس طرح سے سسٹم کے اوپر حملہ ہو. اور رانا صاحب، کیا مذاکرات کے دوران کوئی ایسی بات بھی سامنے آئی تحریک انصاف کے وفد کی جانب سے کہ اگر مزید تاخیر ہوتی ہے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے میں تو اس دوران حکومت عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانے کی کوشش کرے گی یا ان کو جیل بھجوانے کی کوشش کرے گی؟ کیا ایسی بھی کوئی وفد کی طرف سے سامنے بات آئی؟ بہرحال یہ ان کا خدشہ تو ہے، اپریہنشن تو ہے ان کی، اور اس کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جو کیسز ان کے خلاف ہیں وہ عدالتوں میں موجود ہے، ٹرائل ہے، اور میرا بھی خیال کہ وہ اگلے 2 مہینے میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں. ڈیسائیڈ وہ ہوں گے، کیس وہ بڑے مضبوط ہیں لیکن ان کو ٹائم کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اگر اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں تب بھی وہ کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہو سکیں گے اتنی دیر میں؟ میرا خیال ہے، لیکن ایک کیس ایسا ہے، بلکہ 2 کیس ایسے ہیں کہ جن کا ڈیسیجن جو ہے وہ جلدی بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ عدالتوں میں یہ معاملہ سرجنس ہے، اس کا حکومت کے پاس تو کوئی اختیار یا کوئی توشہ خانہ کیس میں تو آج کہا گیا ہے کہ اگلی سماعت میں عمران خان صاحب پیش بھی ہو، ان پہ فرد جرم بھی عائد کی جائے، لیکن کیا آپ کی اسٹریٹجی کا یہ حصہ ہے کہ انتخابات کو اکتوبر تک لے کے جائیں، اپنے وقت پر ہوں انتخابات، تاکہ عمران خان صاحب اس وقت تک نااہل ہو جائیں؟ دیکھیں اس وقت تک نااہل ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہماری یہ کوشش رہی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پہلے 1 سال سے رہی ہے کہ اسمبلی اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرے. تو اس کے اوپر ہم بالکل قائم ہیں، اس کے اوپر ان کو قائم کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اب جب 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہو رہے، تو جب 14 مئی کو نہیں ہو رہے تو پھر 14 مئی کے بعد 8 اکتوبر ہی ڈیٹ ہے. اچھا، لیکن رانا صاحب آج سماعت کے دوران بار بار چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ 14 مئی کو پنجاب میں جو الیکشن کا فیصلہ ہے وہ تو ان فیلڈ ہے، وہ فیصلہ برقرار ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو لے کر ہم بیٹھے نہیں رہیں گے. آئین کے مطابق اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے اگر آئین کو استعمال کرنا پڑا تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں شہزاد، میں نے پہلے بھی یہ بات 1 دن پہلے بات کی تھی کہ یہ اب کسی انسان کے بس میں تو نہیں ہے کہ 14 مئی کو نہ الیکشن کمیشن کے بس میں 14 مئی کو الیکشن کرواؤ. یہ الیکشن 14 مئی کو تو نہیں ہوگا، تو جب 14 مئی کو بھی نہیں ہوگی، 90 دن میں بھی نہیں ہوں گے، تو پھر یہ 10 دن آگے 10 دن پیچھے کے لیے ہوئے تو پھر ضد ہو گئی. یہ کوئی وائز ڈیسیجن تو نہ ہوا. تو میرا نہیں خیال کہ اب 14 مئی کو جب الیکشن نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر اس قسم کے یعنی جو ہے وہ خام خواہ کے معاملات میں الجھنا اور ملک کو جانا جو ہے یہ میرا پڑ رہا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.